یہ جو ایران والی سچویشن ہے، فسادات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، انٹرنلی لوگوں میں بہت ناخوشی ہے، یا دور سے بیٹھ کے اسرائیل اور امریکہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ تاریں ہلاتے ہیں اور سارے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں؟ نہیں صاحب، انٹرنلی ہے جی، انٹرنلی آج سے تھوڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1999 میں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوئی تھی، 4 سال تک چلتی رہی۔ پھر 2007 میں ایک موومنٹ آئی، 2009 میں آئی، 2011 تک چلی، 2017 میں آئی، اور ابھی 3 سال پہلے 2022-23 میں وہ ماسا امینی کے مرنے کے بعد بہت ایک بڑی موومنٹ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پچھلے 40 سال سے جو لگی ہوئی ہیں، 50 سال سے سینکشنز امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے اقتصادی حالات بہت ہی دگرگوں ہیں۔ اور آئے دن جو ہے نا، اب کرنسی جو ہے، جب میں وہاں پہ ایران میں ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک ڈالر کے تقریباً ہمیں 200 تومان ملتے تھے۔ آپ سنیں 1 لاکھ تومان ملتا ہے، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اتنا جب سٹیپلی گرے اس کی کرنسی، تو اس کے بعد پھر جو سرمایہ کار ہے یا کوئی تاجر ہے وہ کیسے تجارت کرے؟ اور اس دفعہ تو آئے بھی تاجر ہی ہیں شروع میں میدان میں، یعنی 28 تاریخ کو، جو 28 دسمبر کو تاجروں نے سب سے پہلے دکانیں بند کی اور سڑکوں پہ آئے۔ اس سے پہلے وہ تاجر آخر پہ آتے تھے، اس دفعہ وہ شروع انہوں نے کیا۔ تو یہ ہے تو انٹرنلی تو بہت زیادہ ہے جی، اور وہ ایکسٹرنلی صرف یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو فش ان ٹربلڈ واٹرز، تو اسرائیل اور ایران جو ہیں وہ، اسرائیل اور امریکہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو چنانچہ وہ ایران کے عوام کے ہمدرد نہیں ہے، وہ ایران کی گورنمنٹ کے دشمن ضرور ہیں، اور اس وجہ سے وہ یہ ساری کارکردگی، لیکن میرے خیال میں انٹرنل وجوہات ہیں جی۔ سر، اس کو آگے چل کے امریکہ کیا مینج کر لے گا؟ جتنے محاذوں پہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، گرین لینڈ والا ایشو ابھی سامنے آنا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ ٹرمپ روزانہ بیانات دے رہے ہیں کہ ابھی کر لینا، نہیں تو چین اور روس اس میں گھس جائیں گے۔ یورپ بھی نالاں ہوگا، یورپ انٹرنل مسائل کا بھی شکار ہوگا، لیکن نیٹو والا الائنس جو ہے وہ بھی کسی کھو کھاتے میں چلے جائے گا۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ دنیا میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اکڑ گئی ہیں، اور وہ تو مانتے بھی نہیں۔ اب تو وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل بیوروکریسیز، یعنی یو این اور اس سے جتنے ملحقہ ادارے ہیں، ان سب سے ہم پیچھے کنارہ کشی کریں گے۔ ظاہر بات ہے، یہ پیسے اتنے زیادہ دیتے ہیں، اس میں 22% یو این کا بجٹ امریکہ سے آتا ہے، جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ جو ہے وہ 35% ڈیولپمنٹ فنڈنگ امریکہ دیتا ہے۔ اگر یہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو کافی مسائل تو پیدا ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ ان کی لیوریج بھی جو بنی ہوئی ہے، لیکن یہ لیوریج کب تک ہوگی؟ جب یہ ختم کر دیں گے تو لیوریج بھی ختم ہو جائے گی اس طرح سے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں اپنا دائرہ سکیڑ کے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ لے آؤں گا، یہ گلوبل انگیجمنٹس ہم سلیکٹیولی کریں گے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم یہ جو دور باندھ کی جنگیں کرتے تھے، اپنے ٹروپس بھیجتے تھے، وہ ہم نہیں بھیجیں گے، ہم سلیکٹیولی انگیج کریں گے، یعنی جہاں انٹرونشن کرنی ہے وہاں کریں گے۔ ویسٹرن ہیمسفیئر میں تو ریزن ہو یا نہ ہو، وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا انٹرفیئر، لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ نہ آئل اصل میں ایشو تھا، نہ ہی ایشو تھا نارکوٹکس۔ اصل ایشو یہ تھا کہ وہ جو چین کو تیل جا رہا تھا، ان کا اگرچہ 50% تھا، لیکن چین کے لیے صرف 3% تھا جو وینیزویلا سے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی روکنا چاہ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے مطابق ویسٹرن ہیمسفیئر میں اب کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ گرین لینڈ البتہ وہ ایک پیش بندی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اگر کوئی میزل ڈوم ہم نے بنانا ہے، حفاظت کے لیے شیلڈ بنانی ہے، تو ہمارے لیے یہ چین سے، روس سے کوئی میزل آتے ہیں تو اس کے خلاف گرین لینڈ میں ہم کرنا چاہیں گے۔ پلس اکنامک فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس سے یورپ جو ہے نا بڑا تلملا گیا ہے، اور یورپ تو خیر تلملا پہلے سے بھی رہا ہے۔ اب یورپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے پیسے اپنے ڈیفنس پہ خود خرچ کرنے ہیں، تو وہ اب کریں گے، وہ بھی اپنے ویلفیئر پروگرامز کم کریں گے، امیگریشنز کے اوپر بڑا زور آئے گا۔ یعنی دنیا میں اس وقت کیوس جو ہے بڑھ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف وہ انٹرونشنز کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ پہلے جو جون میں جنگ ہوئی تو اس پہ انہوں نے دیکھا کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام تھا اس کو تو کچھ زیر پہنچا سکے، لیکن میزل پروگرام بڑا ترکی بترکی جواب دیتا تھا۔ تو اس دفعہ میرا خیال میں ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے موقع پا کے ان کے میزل پروگرام جو ہے نا اس کو کم از کم ہم نقصان پہنچا دیں۔ یہ ایران کے عوام کی حمایت میں نہیں کر رہے ہیں وہ، تو بلکہ بقول ایرانین اتھارٹیز کے کچھ شرپسند اندر شامل کیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ نہ ہو تو رجیم کو کم از کم ہم کمزور ضرور کر لیں۔ میرا خیال میں یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ اپنے مفادات کے لیے خالی یہ کام کر رہے ہیں، جس کا میرے خیال میں سب کو ادراک ہے جی۔ اعزاز صاحب، جو
روس اور چین کی ابھی تک کی خاموشی ہے، اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ وینزویلا کے بعد بھی وہ بولے نہیں، گرین لینڈ اور ایران والے ایشو کے اوپر بھی ابھی تک لگتا ہے کہ وہ خاموشی ہے، تو کوئی رد عمل نہیں ہے؟ یا ایٹ لیسٹ روس والے دو جہاز بھی تھے، رشین فلیگ دو بحری جہاز تھے جن کو انہوں نے روکا پکڑا، عملے کی رہائی سے زیادہ روس نے بھی کچھ نہیں بولا، تو یہ عجیب و غریب سی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی جی بالکل، روس تو خیر اس کا اتنا باک ڈاؤن ہے یوکرین میں، دیکھیں نا پچھلے 4 سال سے ایک طرف سارا یورپ، اگر سارا نہیں تو سوائے ایک دو ملکوں کے، سارا یورپ یوکرین کی حمایت میں تھا، امریکہ بھی حمایت میں تھا، یہ تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حمایت کھینچی ہے، ورنہ وہ بھی حمایت میں تھا، اکیلا روس ان سب کا مقابلہ کر رہا تھا یوکرین کے اندر۔ تو اس وجہ سے وہ جب سیریا میں بھی چینج آئی ہے تو ان کے دو اڈے موجود تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو روس تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے، مذمت کریں گے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کر لیں گے، ویسے بھی کر لیں گے، چین بھی کرے گا، چین بھی بہت زیادہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چین کے لیے وینزویلا کے بنسبت ایران بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر وہ چاہیں، جس طرح وہ چاہ بھی رہے تھے ابھی اس وقت بھارت کی وجہ سے مسائل ہوئے، تو برکس پورا جو ہے وہ ٹریڈ اگر کرنا شروع کر دیتا ہے نان یو ایس ڈالر کرنسیز میں، جس کے لیے ایران اور چین بہت کین ہے، تو پھر وہ راستے جو ہے نا سینکشنز کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے، تو چین تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا، ظاہراً نہ بھی کرے تو علامتاً میرے خیال میں وہ کچھ کرے گا، چین کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اب دنیا کی توقع ہے، اگر وہ بڑا ملک بن گئے ہیں تو لوگوں کی توقع ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چینی ابھی تک اس پالیسی پہ کار بند ہے کہ ہم ابھی جھگڑے نہ کریں، ابھی ہمیں پیسفل رائز کرنا ہے، جب تک ہم تائیوان لے نہیں لیتے ہیں اس وقت تک ہم یہ دوسری جنگوں میں شریک نہ ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کو، اسرائیل کو ایک قسم کا فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جس سے دنیا بھی خطرناک ہو رہی ہے اور مڈل ایسٹ بھی خطرناک حد تک مطلب بگڑ رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے صومالی لینڈ میں جو اسرائیل کی آگے بڑھتی ہوئی قربت ہے، تاکہ وہ ریڈ سی کے اوپر بھی تھوڑا کنٹرول کرے، یمن کو بھی تھوڑا کنٹرول کرے، اور اگر ہو سکے تو غزہ کے لوگوں کو بھی وہاں جا کے آباد کرے۔ بڑا ایک بھیانک قسم کا منظر ہے، مجھے تو افراتفری بڑھتی نظر آ رہی ہے جی۔ سر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے لاسٹ کویسچن، پاکستان کے اندر جو داخلی سلامتی ہے اور ہماری یکجہتی ہے اور کوہیژن ہے ایز اے سوسائٹی، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ صومالی لینڈ کا آپ نے تذکرہ کیا، صومالیہ میں یہ ایشو ہے، سوڈان کے اندر دو گروپ لڑ رہے ہیں اور مسلمان ملک اپنے اپنی پسند کے گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یمن میں علیحدہ علیحدہ گروپ لڑ رہے ہیں اور مسلمان ملک اپنی اپنی پسند کے گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل اس کے اندر اپنی بیکنگ دے رہا ہے گروپ کو، خاص گروپ کو ہر جگہ کے اوپر، لیکن داخلی سلامتی پاکستان کے کانٹیکس میں اور ہماری جو یکجہتی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب سے مئی 2025 کے بعد سے ایک واضح مجھے نشان نظر آیا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ زیادہ، یعنی جسے کہتے ہیں پرجوش ہے، پر اعتماد ہے، کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی، ایک اچھی، ایک نادر آپ کے پاس موقع ہے کہ اندرونی لحاظ سے بھی آپ زیادہ اتحاد کا مظاہرہ کریں، زیادہ پولیٹیکل یعنی پروسیس کے اندر، میرے خیال میں پولیٹیشین تو نہیں ہوں، پر میرا خیال ہے کہ ہم آہنگی لائی جائے۔ مجھے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں فورن سیکرٹری تھا تو 2014 میں جب آپ نے ضرب عزم کرنا تھا تو پورا ایک سال پولیٹیکل کانفرنسز بن کے ایک اتفاق رائے پیدا کیا، تو ہمارا اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا نکلا۔ میرے خیال ہے اس قسم کی کرنا چاہیے اور دونوں طرف سے کرنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جی وہ مذاکرات میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں، بامقصد ہے کہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سگنلز آتے ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال میں اس طرف بڑھنا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر میرے خیال میں اقتصادی پالیسیز جو ہیں آپ کی، جو چیزیں آپ اگر سیاسی افراتفری رہے بھی تو بھی اگر آپ اقتصاد کو بہتر کرنا چاہیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو ہمارا بیوروکریسی کا رول ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے انڈسٹری کی طرف، ہم ان چیزوں کی طرف اگر کرنا چاہیں، ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں، نیگوشیٹ کریں صحیح ٹرمز۔ آج کل ہم کبھی کوئی چیز پرائیویٹائز کرتے ہیں، کبھی کوئی دوسرے ایون پورٹس، ایئرپورٹس کا بھی ہم سودے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ساری نیگوشیشنز جو ہے نا ہماری بڑی اچھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آئی پی پیز والا حال ہو۔ میرا مقصد یہ کہ اقتصادی میدان میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر سیاسی میدان میں زیادہ پروگرس نہیں ہوئی، لیکن کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان مضبوط اسی وقت ہوگا جب پاکستان کا ہر شہری محفوظ ہوگا، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر ہمارے قائدین جتنے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری پڑتی ہے جی۔